الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین، حاضرین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب ان بچوں کے سروں پہ عزتوں کی دستار رکھنے کے لیے منعقد ہوئی، جنہوں نے کتاب حکمت قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ ان بچوں کو کتاب رحمت کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ قرآن مجید کا عنوان ہدایت انسانی ہے، اور فرد سے لے کر معاشرے تک تمام لوگوں کی ضروریات کو قرآن مجید پورا کرتا ہے۔ فکری آبیاری اور اخلاقی تربیت کتاب رحمت قرآن مجید کا ایک خوبصورت فیض ہے۔ تبشیر اور تنذیر کے ذریعے حکمت اور تدبر کے ساتھ انسانی نفسیات کو قرآن مخاطب کرتا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ جڑنے والے، وابستہ ہونے والے دنیا اور آخرت میں سرخرو رہتے ہیں۔ وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے باوجود اس کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے، اور خالی لفظ ان کی زندگی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور وہ اس کتاب کو اپنے پیٹ کی ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی سعادت اور اس کے اتنے خوبصورت نتائج سے جو اللہ نے مقسوم کیے گئے ہیں، حاملین قرآن کے لیے مقسوم ہوئے ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو کہ اللہ اس کتاب کا حقیقی جمال نصیب فرمائے، اور ہمارے باطن اس کتاب سے ستھرائی پائیں، چونکہ دلوں کے زنگ قرآن اتارتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ لوہا زنگ آلود ہو جائے تو ریگمار سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، کپڑوں کو زنگ لگ جائے، میل چڑھ جائے تو صابن سے ان کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر دل میلے ہو جائیں، دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو وہ کیسے دور ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کے زنگ اتارتی ہے۔
اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی تو اللہ جل شانہ نے مجھے اتنی محبت عطا کر دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں جنون ہی طاری نہ ہو جائے۔ تو میں نے پھر دوسرا سوال بارگاہ عزتی میں کیا کہ مالک تو نے مجھے اپنی محبت تو عطا کر دی، اب اپنا قرب بھی دے دے۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن قربت الہی کا ضامن ہے۔ فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے، رب سے باتیں کرنے کو جی چاہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا، یہ رب سے گفتگو ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تو نشہ سا طاری ہو گیا، اور وہ یہ کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے، روح تک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ انا تارکن فیکم الثقلین، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کوئی اور تو کتاب ہے نہیں جو نازل ہوگی اور تم اس سے ہدایت پاؤ گے۔ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور نے اپنی امت کے لیے تنہائی نہیں چھوڑی، بلکہ فرمایا دو مضبوط اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنہیں حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ کی کتاب۔ فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک موقع پر میں ادو بالنواجس، اس کو داڑوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور دوسری کتاب، دوسری چیز جو بھاری چیز ارشاد فرمائی، وہ فرمایا میرے اہل بیت نبوت ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں میں ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر درد کا مداوع ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہمارے اندر کے امراض کا درماں ہے قرآن۔ تو جب قرآن کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، ضروریات کا کفیل ہے، دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے اندر کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، روح کے زخم مندمل کر دیتا ہے قرآن، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو صاحب، ایک علم ہوتا ہے، ایک اس کی عملی مشق ہوتی ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ کہ اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امت گمراہ کیوں ہوئی؟ فرقہ فرقہ ہو گئی، 72-73 گروہوں میں بٹ گئی۔ اور مجھے معاف کیجئے، اب 72-73 گروہ آگے پھر لابیوں میں تقسیم ہو گئے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں، ہم ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اتار رہے ہیں، 3-3 فٹ کے مولوی لوگوں پر کفر کے فتوے داغ رہے ہیں، جن کو قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، جنہیں حدیث کے کلمات بھی صحت کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے، وہ ایسے ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اور وہ ایک دم امت کو کافر کر کے ہی چھوڑیں گے۔ خدا کا خوف کرو، رسول اللہ کی امت پر ترس کھاؤ، اور اتنی جلد بازی سے کام نہ لو۔ کسی کو کافر کہنے سے قبل اس کا پورا نصاب ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی کافر ہے تو اس کو مفتی کا حق ہے کہ کافر کہے، لیکن اس کا نصاب تو پورا ہو لے۔ لیکن جذباتی ہو کے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کسی کو کافر کہہ دینا،
یہ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ تو 72 گروہوں سے آگے لابیوں میں آگے ٹکڑیوں میں امت بٹ گئی، یہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ رسول کریم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ایک باپ کے 5 6 7 بیٹے ہوں، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا ادھر ہو، اور وہ آپس میں بول نہ رہے ہوں، وہ اپنے اختلافات کو کتنے بھی بنیادی اختلاف بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن باپ کے کلیجے پہ کیا بیتتی ہے؟ کوئی اس بات پر غور کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اختلاف مٹانے کی کوشش کرے۔ امت پہلے ہی تشتت و افتراق میں مبتلا ہے اور لخت لخت ہے امت، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر لٹ رہے ہیں تو ہم، مار کھا رہے ہیں تو ہم۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، سیریا میں، عراق میں، آذربائیجان سے لے کر کے رباط کے کوچہ و بازار سے لے کے جاوا کے ساحل تک، اگر آپ دیکھیں تو پوری روئے زمین پر جہاں بھی خون بہتا ہے تو شجرہ نسب پوچھو تو کسی مسلمان کا ہوگا۔ آج کافر اپنی بستیوں میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے یورپی یونین قائم کر لی اور ہماری سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں اور معمولی چیز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس عدم برداشت کے رویے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ ان پہ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہوا، شکوے کی زبان بہت کرخت ہو گئی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے اپنے ناطے کو توڑ لینا ہے۔ ہم نے قرآن صرف قول و قرار کی نوبت آئے اور قسم تک معاملہ جا پہنچے تو ہم جلدی سے قرآن سر پر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اپنی سچائی کی گواہی دینے کے لیے، لیکن قرآن کے نزول کا مدعا اور مقصود یہ نہیں تھا۔ بلکہ اقبال نے تو 2 قدم بڑھ کے ایک بات کہی، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال بولے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کی راہیں اس قرآن سے ڈھونڈتا رہا، جینے کے راستے بھی تلاش کر لیا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے، اس کا حرف حرف زندگی دیتا ہے، لفظ لفظ حیات بانٹتا ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، یہ تو مردہ قوموں کو کھڑی کر دیتی ہے کتاب، اور یہ توانائی بخش کتاب ہے، یہ زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہے، یہ روحوں کو نشأت دیتی ہے، یہ انسانیت کو نہضت دیتی ہے، یہ کتاب کھڑا کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کے اس مقصود کو حاصل نہ کیا، اور آج
اتنے بڑے نسخہ کیمیا کے باوجود ہم در بدر رسوا ہو رہے ہیں. کسی کے پاس تریاق موجود ہو اور پھر بھی وہ زہر سے مر جائے تو لوگ کہیں گے تف ہے تمہارے پر کہ تریاق موجود ہے اور پھر بھی تم جو ہے وہ زہر سے مر گئے ہو. یار یہ امت پست کیوں ہے جب ان کے سینے میں قرآن موجود ہے؟ یہ امت کیوں گری ہوئی ہے جب ان کے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے؟ اس وقت دنیا کے اوپر جتنی بھی قومیں آباد ہیں اور جتنے بھی مذاہب بستے ہیں، وہ مذاہب الہامی ہے چاہے غیر الہامی، ان مذاہب کے ماننے والوں کے پاس ان کی اصل کتاب اصل شکل میں موجود نہیں ہے. ان کتابوں میں تحریف راہ پا چکی، چاہے وہ صحیفے ہیں، چاہے وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، یا باقی غیر الہامی مذاہب کی کتابیں جو بھی ہیں ان کے اندر بھی تحریف راہ پا چکی ہے. خیر تو وہ اس کی تحریف کا راہ پانا نہ پانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کسی کے پاس بھی ان کے بڑے کا دیا ہوا نصاب من و عن موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اترنے والی کتاب آج بھی حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری گمراہیاں مقدر ہوں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کتاب کو شعار زندگی بنا لینا، اس کے اوامر و نواہی پر اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کرنا. جو شخص یہ شعار زندگی اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتا. تو اس امت کو تلقین کی گئی کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو. اس کتاب کو اگر تم چھوڑو گے نہیں تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہی کا سبب یہ ہے کہ اس کتاب کو عملاً ہم نے ترک کر دیا. ہمارے پاس موجود تو ہے اور ریشمی غلافوں کے اندر لپٹی ہم جہیز میں بھی دیتے ہیں، بیٹی کو بھی اس کے سائے سے گزارتے ہیں. ہماری کچہریوں کے اندر بھی یہ کتاب پڑی ہوئی ہے اور روز سر پہ اٹھائی جاتی ہے. لیکن اس کتاب کے نزول کا جو مقصد تھا ہدایت انسانی، اس سے ہم نے وہ نور نہیں لیا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. تو آئیے میں اور آپ عزم کریں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم جڑیں. صرف 2 صفحے اگر ہم روزانہ پڑھ لیں، صرف 2 صفحے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور ہم اس کو با ترجمہ پڑھنے کا مزاج پیدا کریں. اور قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یہ تو نہیں معاذ اللہ کہا جا سکتا یہ ضعیف ہے. تو جو ہے سچ ہے، میرے رب کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اور پورے تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں. روزانہ 3-4 چیزیں میرے اور آپ کے عمل کا حصہ بن جائیں تو ہم ایک صالح انسان کی صورت کے اندر معاشرے کے ایک کارآمد فرد بن سکتے ہیں. لیکن ہم نے اگر اس کتاب کے اس مقصود کو ہی نہ سمجھا، وہ ایک کہاوت ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ تم قرآن اٹھاؤ گے اگر تم یہ بات کر رہے ہو، تو اس نے قرآن دیکھا ہوا نہیں تھا، تو اس نے کہا میں ڈرے میں نہیں اٹھاؤں گا. تو پھر جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس طرح کہ تو میں 10 اٹھا سکتا ہوں. تو یہ صرف 2 جلدوں کے درمیان 300-400 اوراق کے مجموعے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو رسول کریم کی وساطت سے ہمارے تک پہنچا ہے. اس کے حرف حرف کو اٹھانا ہے اور اس کو اپنے اندر اتارنا ہے. اور یہ وہ حضرت انسان ہی تھا جس نے یہ حامی بھری تھی کہ اس نعمت کو میں اٹھاؤں گا. ورنہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی اس کو سہار نہ سکتے. تو حضرت انسان نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری میری ٹھہری، میں اس قرآن کو اٹھاؤں گا. اور پھر جو حاملین قرآن تھے، جنہوں نے اس قرآن مجید کو اٹھایا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ان کی زندگی اس قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق بسر ہوئی، انہوں نے پھر جو عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی، وہ بھی تاریخ کا انوکھا باب ہے. آج تو دنیا کے اوپر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن وہ صرف 313 تھے، لیکن تھے حاملین قرآن صرف 313. اور وہ بھی تاریخ پڑھیں، 313 جو میدان میں لڑے ہیں جا کے، وہ 313 نہیں تھے، وہ 305 تھے. باقی 8 لوگ کسی وجہ سے راستے میں واپس کر دیے گئے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے.
اور مال غنیمت ان کو پورا دیا گیا، چونکہ وہ نیت کر کے گھر سے چل پڑے تھے۔ تو 305 یا 313 ہی لگا لیں، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، یہ کل سامان حرب تھا۔ اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہیں کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ وہب بن عمیر کو ابو جہل نے بھیجا، وہ اس کا جاسوس تھا کہ جا دیکھ کر کے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، کیونکہ یہ 950 کی تعداد میں 100 گھڑ سواروں کے ساتھ میدان میں آ کر کے ڈیرے جما کے بیٹھ گئے تھے، تو مسلمان دوسری سمت تھے۔ تو اس نے کہا جاؤ جا کے تم دیکھ کر کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ بتاؤ۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر کے اس نے کہا کہ میں خوب وادیاں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ 100 آدمی عرب میں 1 اونٹ ذبح کر کے اس کو کھاتا تھا، تو کہا وہ 3 اونٹ روز کے کھا سکتے ہیں، تو یعنی ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو رعونت اور تکبر سے اچھلنے لگا ابو جہل، کہنے لگا پھر تو صبح لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنی، رسیاں اکٹھی کرو اور صبح ان کو پکڑتے جائیں گے اور جکڑتے جائیں گے، مشکیں کسیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ دیں گے، اور حرم میں لے جائیں گے اور وہاں کعبۃ اللہ کے اطراف میں دیواروں کے ساتھ باندھ کر کے لوگوں کو دکھائیں گے یہ تھے نئے دین کے پیغام کو لانے والے۔ تو صبح تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنی، میں پہلے ہی کہتا تھا ایک خدا 360 خداؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، تو تم رسیاں اکٹھی کرو۔ صنادید قریش کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ذرا عمیر کی رپورٹ سنو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ 300 لوگ ہیں، تو صبح تو پھر لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو جب رعونت بڑے انداز سے اس نے یہ بات کہی اور صنادید قریش موجود تھے، ابن حشام نے لکھا کہ اس کا جاسوس کہنے لگا میری پوری رپورٹ بھی تو سن لو، تو اس نے کہا سنائیے، اور بڑا بےتاب تھا ابو جہل کہ صبح تو ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن اس کا جاسوس بولا تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، اگر میرا مشورہ مانتے ہو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا تم نے خود ہی تو رپورٹ دی ہے کہ 300 کے اوپر یا نیچے کچھ لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جو مرنے کے لیے آئے ہیں ان سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، اور آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اور خانمہ برباد، گلی گلی رسوائیوں کی داستانیں، آج ہمارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، اب آج ہماری بیٹیاں غوا کی جا رہی ہیں، آج ہمارے ساتھ جو ظلم جور و جبر روا رکھا جا رہا ہے پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دیا ہے، اس نظام کو جتنا مضبوط کر سکیں اتنا نظام کو مضبوط کر لیں۔ دیکھیے کسی امت کے پاس یہ نظام نہیں ہے، ہم گلی میں چھوٹے محلے میں روزانہ 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک نظم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا۔ پھر علاقے کی سطح پہ ہم جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہفتہ روزہ اجتماع ہے۔ پھر عیدین کے 2 اجتماع ہمارے شہر کی سطح پہ ہوتے ہیں، اور عالمی اجتماع ہمارا حج کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اوپر سے لے کر نیچے تک، گلی سے لے کر کے عالمی سطح تک ہمیں ایک نظم دیا گیا ہے۔ ہمارا مالی نظام مستحکم کیا گیا زکوٰۃ سے، ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کا ہمیں جو ہے وہ نظام دیا گیا۔ یہ قربانی اور یہ زکوٰۃ، یہ 2 نظام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے ہر سال غریبوں میں بٹتے ہیں۔ یہ ایک مخفی نظام ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ حکومتی نظم قائم نہیں ہوتا۔ لیکن ماہ سیام آتا ہے یا رجب کا مہینہ آتا ہے
تو ہر بندہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالتا ہے چپکے سے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو بانٹ دیتا ہے، اور بڑی عید کا موقع آتا ہے تو ایثار کے نام پہ، قربانی کے نام سے ایک عجیب ماحول بنتا ہے۔ تو یہ اربوں روپے کی نہیں، کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ دو چیزیں پھر ترغیب دے کے چلی جاتی ہیں اور ایک خوبصورت معاشرت کا قیام ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے حصار میں آ جائیں۔ ہمارا دین ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کرتا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آئے ہو تو پھر پورے آؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آگے ہو تو تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارے رویے شریعت بیضا کی مطابقت کے اندر ترتیب پانے چاہیے، پھر اٹھنے والے سارے قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لیکن جب ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر کے، اپنی آرزوؤں کے غلام بن کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنا بڑا ہجوم اس امت کا ہونے کے باوجود ہماری حیثیت، جس طرح میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی کہ سمندر میں یا جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح ہوگی۔ فرمایا کافر ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت سارے ہوگے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کے سبب سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمیں بتائیے وہ بیماری کیا ہوگی؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس بیماری کا نام وہن ہے۔ مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کی ناپسندیدگی۔ یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، پھر دولت دولت دولت، سویر سے لے کر شام تک، کیا امیر اور کیا غریب، کیا ریڑھی والا اور کیا کھرب پتی، ہر بندہ اپنی دولت کو دو گنا کرنے کے چکر میں اسی ادھیڑ بن میں زندگی کا مقصد ہی یہ قرار دے دے گا۔ حالانکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر یہی وظیفہ ہے کہ اس نے اچھا گھر بنانا ہے، اس نے دولت جمع کرنی، یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے جمع کرتی ہے، برسات کے موسم کے لیے جمع کرتی ہے، اور یہی وظیفہ اگر انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف المخلوقات کا آئے گا، یہ تو کام چونٹی بھی کرتی پھرتی ہے۔ حالانکہ رزق وہ حلال ہی کماتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں دیتی۔ تو یہ مقصد زندگی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رزق تو اس نے کتے کا بھی لکھا ہوا ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو قبر میں ہماری رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ لیکن زندگی کا مقصود یہ بنا لیا جائے جو ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والی رینگنے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ وہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیتا ہے۔ ایک چڑیا کو چند دانے چاہیے ہوتے ہیں، اللہ ان کو روز دانے دیتا ہے، اور ایک شیر کو روزانہ پیٹ بھر کے گوشت کھانا ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جو ہاتھی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے، اور جو چڑیا کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے۔ اچھا یہ بھینس چارہ کھاتی ہے تو وہ دستیاب ہے، وہ بھی اس کو فراہم ہوتا ہے، اور ہنس سچے موتی کھاتا ہے، اور ہمیں دوائی میں ڈالنے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو لاکھوں روپے دے کے پنساری سے لیں تو پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ پاتے کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ اور دنیا کے اوپر پائے جانے والے لاکھوں ہنس جانور روزانہ پیٹ بھر کے صبح بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، ہمیں رب روز دیتا ہے۔ تو یہ اس کا نظام ہے، اس کا نظام ہے، اس نے دینا ہے۔ لیکن ہم اب اس کام کو لگ گئے جو مقصوم ہے ہمارا۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت تھی ہدایت، ہمیں اچھے اقدار کا حامل بننے کی ضرورت تھی۔ ہم اخلاقی قدروں کو زوال پذیر نہ ہونے دیتے، ہم صالحیت کی راہوں کو تلاشتے اور آگے بڑھتے، ہم اللہ کی قربت کی راہوں کو تلاش کرتے۔ ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ یہاں آ کر کے رب کی قربت حاصل کی جائے۔ جو یہاں اللہ کا قرب نہیں پا سکا وہ قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا،
جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد بالکل نہیں ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان آنکھوں کی قطعاً بے نوری مراد نہیں، بلکہ وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو دو آنکھوں سے آزمایا گیا، جو دنیا کے اوپر نابینا رہا، محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اللہ اس کا صلہ انہیں آخرت میں عطا کرے گا، اس کی ناز برداریاں ہوں گی. تو ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے، جو یہاں آ کر کے سمجھ ہی نہ پایا کہ میرے اس دنیا پہ آنے کا مقصود ہی کیا ہے. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو آئیے میں اور آپ اس مختصر زندگی میں اپنے مقصد حیات کو سمجھیں. وہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی لا حاصل کے پیچھے دوڑتے رہیں اور ساری زندگی کی ایک ایک ساتھ کو برباد کر دیں. اکبر الہ آبادی نے اپنے پیرائے میں خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ چیونٹی بھی کر رہی ہے. بڑے اچھے اچھے گھونسلے پرندے بنا لیتے ہیں، اچھا گھر بنانا کوئی کمال نہیں ہے. میرا یہ مقصود بالکل نہیں ہے کہ آپ کمائی نہ کرو، میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ گھر نہ بناؤ. فرمایا اچھا گھوڑا یعنی اچھی سواری اور اچھا گھر اور اچھی بیوی یہ کسی شخص کی خوش قسمتی سے ہے، شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی ہے. انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ وہ جیتا اس لیے کھانے کے لیے نہیں جیتا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم پیٹ کے لیے نہیں جیتے، ہم رب کے لیے جیتے ہیں. تو قرآن اگر ہماری زندگی میں اتر جائے اور روزانہ کے میں نے عرض کیا 2 صفحے بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو قرآن ہماری زندگی کے رخ بدل دے گا. یہ کتاب زندہ ہے، یہ بندوں کو اٹھا دیتی ہے اور خدا کی قربت کی ضامن ہے یہ کتاب. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں. اور پھر بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اور پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، رونے والا منہ بنا لیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید نے ان سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتے. لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ. امام ابو نعیم لکھتے ہیں اس آنکھ میں بھلائی ہی کوئی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے. جس کو رونا نصیب نہیں ہے فَلْيَدْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. یہ قرآن میں رب نے کہا ہے. اور ہماری مجالس آج کہوں سے بھر گئی. آج ہماری زندگی لطیفوں کی نظر ہوگی تو خود لطیفہ بن کے رہ گئے. آج آنکھیں کھلی ہیں آج نہیں پتہ چلے گا، آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کس مغالطے میں رہے. آج موقع ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک انوکھے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مک دے نہیں. تو کہا کہ زیادہ رونے کا مزاج پیدا کرو، بالخصوص سحری کا اٹھنا اگر نصیب ہو جائے تو سحری کے وقت تنہائی میں بہے ہوئے آنسوں کے میرے رب نے لاج رکھنے کا وعدہ کیا ہے. صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر الہی کی کیفیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا، رخ سیدھا ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے جو یاد الہی کے اندر آنسو بہاتا ہے. رومی علیہ رحمہ نے کہا کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں رحمت اترتی ہے. تو اپنی زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا مزاج پیدا کرو. ہر وقت کہے، ہر وقت لطیفے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تذلیل کرنا، دوسروں کی تنقیس کی ٹو میں رہنا. اور ہر وقت میں نے تو دیکھا لوگوں کے گھروں کی باتیں لوگ مجالس میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے گر گئے ہوئے ہیں، ہمارا مزاج لوگوں کی بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کی باتیں بیٹھکوں اور چوپالوں میں جب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہم انسان رہ جائیں گے؟ کیا ہم جو ہے مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اونچی ڈگری ہے.
اچھا انسان بھی کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ اس کی مجلس میں ایسی بدبو غیبت کی پھیلتی رہے کہ ہر وقت لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے تبصرے وہاں ہوتے رہیں، لوگوں کی آراز اور عزتوں سے کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے تاکہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔ مسلمان کی تعریف تو یہ کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جو تہجدیں بہت پڑھتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز زندگی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے نا، السلام علیکم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تجھے سلامتی ہو۔ تو جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے بے فکر ہو جا، میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری آراز، تیری عزتیں بھی محفوظ ہیں۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے ضمانت دینے والے میری طرف سے بھی بے فکر ہو جا، تیری عزت کو، تیرے مال کو، تیری آبرو کو، تیری جان کو میری جانب سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے مفہوم السلام علیکم کا۔ لیکن آج ہم السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں اور سلام لیتے ہوئے انگلیاں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر سلام نہیں ہوتا، یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو سلام ضمانت دینا ہے، سلامتی دینا ہے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جس کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو اس کی یہ آخری آرزو تھی کہ مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی یہ آرزو پوری کر دی جائے۔ دنیا کے قوانین میں ہے کہ مرنے والے کی آخری آرزو پوری کی جاتی ہے۔ تو وہ دربار میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس کے بعد آرزو تیری پوری ہوگی؟ اس نے کہا ہو گئی، چلو اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے بری کر دیا۔ کہا بادشاہ نے کہا میں نے کب بری کیا؟ کہا آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ مسکرانے لگے، کہا کہ جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو جب کسی کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، ضمانت دے رہے ہوتے ہیں۔ چلو میں تمہیں آپ پیار کی کہانی سناؤں۔ حضور کا طریق یہ تھا کہ جب کسی کے دروازے پر جاتے تو دستک دیتے 3 مرتبہ اور ساتھ کہتے السلام علیکم۔ 3 مرتبہ تک حضور یہ فرماتے، اور اگر جواب اندر سے نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے۔ ناراض نہیں ہوتے کہ میں تیرے دروازے پر آیا اور میں نے 3 مرتبہ آواز دی اور تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ کسی کو کال کریں تو 3 مرتبہ بیل چلی جائے، اگر وہ نہیں اٹھائے ہو سکتا ہے سویا ہو، مصروف ہو، کسی میٹنگ میں ہو، لیکن ہم تو بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جب تک تیرے ہوش سلامت ہے تو کال کرتا رہے۔ اور یہ عجیب کہانی ہے، تو دروازے پر بھی دھرنا دے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ السلام علیکم، اور اگر جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس پر غصے والی بات بھی نہیں ہے۔ حضور ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور کہا السلام علیکم، اور دروازے کو دستک دی۔ اس نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی یہ تو حضور ہیں۔ اس نے وعلیکم السلام تو کہا لیکن ہولے سے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام اور دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر کہا وعلیکم السلام، لیکن دل ہی دل میں کہا۔ اب 3 مرتبہ ہو چکا تھا، حضور پلٹنے لگے تو جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بخت جاگے کہ آپ آئے، یہ تو قسمت سنور گئی کہ آپ تشریف لائے۔ حضور آئیے۔ فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ میں نے دستک دی لیکن جواب نہیں آیا، میں تو واپس جا رہا تھا۔ عرض کی حضور میں نے تینوں بات سنا اور میں نے جواب بھی دیا لیکن ہولے ہولے بولتا رہا۔ میری آرزو یہ تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ میری آرزو یہ تھی کہ بار بار یہ دعائیں ان میٹھے ہونٹوں سے ملتی رہیں، اور اگر حضور کہیں تیرے اوپر سلامتی ہو تو آتش دوزخ جلا سکتی ہے۔ تو یہ سلامتی ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو کیسے ہم کسی کی بیٹی کی بات کر سکتے ہیں جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ ہم کیسے کسی کا مال لوٹ سکتے ہیں جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ جب ہم کسی کی تنقیص اور تذلیل کیسے کر سکتے ہیں جب اس کو ضمانت دے چکے ہیں السلام علیکم؟ تو کیسے ہم اس کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان لفظوں کے مفہوم سے ناآشنا ہو کے رہ گئے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ
ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف لفظ رہ جائیں گے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گے. یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، فرمایا وہ وقت پھر ایسا ہوگا صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. پل پل زندگیاں بدلے گی، چائے کی پیالی پہ دین بکیں گے، آرزوئیں تمنائیں دنیا بن کے رہ جائیں گی. آئیے آج بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، پتہ نہیں موت کب ہمیں دبوچ لے. جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں ابھی تو فون پہ میری بات ہوئی، ابھی تو میں نے سبزی والی دکان پہ کھڑے دیکھا، لیکن جب موت آتی ہے تو صاحب ایک گھڑی، ایک ساعت اور ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا. تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے، فرصت کے ان لمحات کو غنیمت جانیے گا. ایک تو کبھی بھی 5 گانہ نماز کو ترک نہ کیجیے گا اور اپنی نظر کو ہمیشہ پاک رکھیے گا. جس شخص کی نگاہ پاک نہیں رہتی اس کو عبادات میں سرور نہیں مل سکتا. آج بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں بے لذت ہو گئی ہیں. نماز کا ایک ٹیسٹ ہے، لذت ہے، روزے کا اپنا الگ مزہ ہے، زکوٰۃ کا ایک الگ مزہ ہے، نفل کا ایک الگ مزہ ہے. دیکھیے آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے، سبزی لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے، امرود کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے. تو یار جب کیلے اور سیب کا ذائقہ موجود ہے تو تہجد اور فجر کا ذائقہ نہیں ہے؟ تو ہر نماز کا ذائقہ ہے، فجر کا اپنا ذائقہ ہے، ظہر کا اپنا ذائقہ ہے. اس کو حظ کہتے ہیں، اس کو لطف کہتے ہیں، اس کو لطافت کہتے ہیں، اس کا ایک سرور ہے. پھر نماز گھر میں پڑھے تو اس کا لطف اور ہے، مسجد میں پڑھے تو لطف اور ہے، کسی باعمل کامل شخص کے پیچھے پڑھیں تو لطف اور ہے، اور اگر گھر میں پڑھیں تو مزہ اور ہے، اور اگر سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر لطف اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی زمین مل جائے تو لطف اور ہے، کیفیت اور ہے. روزے کا بھی مزہ اور ہے. نفل روزہ رکھیں تو اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، فرض رکھیں تو اس کا اپنا مزہ ہے، اور روزے کھولنے کا ایک سرور ہے، روزہ رکھنے کا ایک سرور ہے. گھر میں سحری کریں تو اس کا سرور اور ہے، مسجد میں افطاری کریں تو اس کا سرور اور ہے، اور کامل مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے ہاتھوں سے دی ہوئی کھجوریں لیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے. اور روضہ رسول سامنے ہو اور کھجور پکی بھی مدینے کے باغ کی ہو اور مدینے میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہوں تو اس کا ذائقہ اور ہے. ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، لیکن اگر ذائقہ چھن جائے، وہ آج کل وہ کہتے ہیں کرونے سے ذائقہ چھلتا ہے، اور جب بد نگاہی کا کرونا ہو جائے تو پھر نہ نماز کا مزہ، نہ روزے کا مزہ، نہ حج کا مزہ، نہ زکوٰۃ کا مزہ. پھر زندگی بے روح اور بے مزہ ہو جاتی ہے. اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہماری زندگی لطف اور لطافت کے نور سے مالا مال ہو، اس کی حلاوت نصیب ہو، تو پھر اپنی نگاہوں پاک رکھیے گا. آج کے زمانے میں اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں نگاہوں کو پاک رکھیے گا. میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو کہ سرور عبادت کا نہ آیا تو میرا گریبان پکڑنا، کیونکہ کیوں؟ ایمان کی حلاوت ہے. خالی ایمان ہی ایک کیفیت دیتا ہے. یہ سرور کہ میں مومن ہوں، یہی ایک نشہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب ہم عبادات کرتے ہیں، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جو اندر آپ کے خوشبو چھپی بیٹھی ہے ایمان کی، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی کو باہو نے کہا تھا نا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو. لیکن ہم نے کبھی اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے. کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑیں گے اتنی مہک پھیلتی چلی جائے گی. تو اس کو کبھی رگڑ کے تو دیکھو یار، ذرا اس کو تھوڑی سی دھونی لگا کے دیکھو تو صحیح. اندر خوشبوئیں پھیلا دیتی ہے. ہمارے اندر تو بدبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، غیبت کی، نا اتفاقی کی، نفرتوں کی. اپنے اندر کو صاف جب کریں گے تو یہ شفاف حجرہ، یا گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے، اور کوئی آپ کے گھر میں نفیس شخص آ جائے اور گندی جگہ پہ وہ بیٹھے گا، چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا تو اٹھ کے بھاگ جائے گا. تو کسی کے لیے آپ آراستہ کرتے ہو، پلنگ بچھاتے ہو، نئی چادر دھلی ہوئی بچھاتے ہو، خوشبوئیں سلگھاتے ہو کہ آنے والا ذرا آسودگی سے بیٹھ جائے، اور آنے والا اگر نخرے باز بھی ہو، آنے والا محبوبیت کا مزاج بھی رکھتا ہو، وہ تو ایک لمحہ رکے گا نہیں، بھاگ جائے گا. یار دل کے حجرے میں گند ہو اور رب کو دعوت دیتے ہو
تو کیسے وہ تمہارے دل میں اجالے کرے گا جب اندر غلاظتیں اور گندگیاں بھری ہوں گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بھی اصحاب تھے، فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص داخل ہوگا مسجد نبوی میں وہ جنتی ہوگا۔ اچھا، حضور کے اس کلمے میں کوئی حکمت تھی تو صحابہ نے کہا جی حضور، ورنہ وہ کہتے جو جنتیوں کے امام ہیں وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے، مجلس اختتام کو پہنچی۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس سجی تو حضور نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہمیں شوق ہوا، دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے۔ دیکھا تو پھر وہی بزرگ، بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس کے اعضائے وضو تازہ پانی کے وجہ سے جو ہے وہ چمک رہے ہیں، بیٹھ گیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے، تو خیر بیٹھ گئے، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بابا جی کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو، تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، کوئی بات تو ہوگی۔ میں گیا اور انہوں نے میری چارپائی بچھا دی اور خود بھی ایک چارپائی پہ لیٹ گئے۔ اچھا، میں تو چادر اوڑھ کر کے خراٹے لینے لگا مصنوعی طور پہ، لیکن میں جاگ رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ لیکن وہ بزرگ ساری رات سوئے رہے، صرف جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ میں نے ان کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ صبح اٹھے، نماز فجر پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، ظہر پڑھی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے اپنا معمول تبدیل کیا ہو، چلو آج صحیح۔ اگلے دن پھر جاگا، دیکھا تو وہ پھر ساری رات سوئے رہے۔ تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ جب تیسری رات بھی گزر گئی تو صبح ناشتے کے بعد میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لالچ میں آپ کے پاس 3 دن رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے پہ دیکھے، اور تینوں دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے، تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، تم سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، اور اگر تم اور بھی کچھ دن رہو تو تم کچھ دیکھ نہیں پاؤ گے، لیکن ایک بات ہے جو تم نہ دیکھ سکو نہ دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے 3 دن میرے پاس گزارے اس خواہش میں، وہ تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ یہ جو میرے سینے کے اندر دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اندر کو صاف نہیں کرتے ہیں اتنی دیر تک عبادات کی لذتیں اور لطافتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ وقت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک مدت پہلے یہاں آپ کی اس مسجد میں آیا تھا، میرا خیال ہے آج کوئی 20 سال کے بعد غالباً مجھے لگ رہا ہے، 20 سال نہیں تو 15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ تو اتنے عرصے کے بعد آج دوبارہ یہاں حاضر ہوا۔ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور یہ مسجد ہمیشہ آباد رہے۔ اللہ کے گھر برکتوں اور رحمتوں کی آماج گاہیں ہیں۔ اور میں نے کہیں دیکھا تھے جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو تعمیر کے دوران جو کچرا اور جو ریت کے ذرے اور جو پتھر کے ٹکڑے وہ کافی سارے جمع ہو گئے، تو کہا مالک اس کا کیا کیا جائے؟ کسی پہاڑ پہ ڈالاؤں، زمین میں دفن کروں، سمندر میں پھینکاؤں؟ کہا بس تم مطاف میں جمع کر دو، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے تھے، ریت کے ذرے تھے، ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے تعمیر سے جدا ہوئے، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے۔ تو جبریل امین حاضر ہوئے، انہیں اپنا پر بچھا دیا، تو یہ سارے کے سارے اس پر کے اوپر ڈھیل دیے گئے، اور جبریل ان سنگ ریزوں کو لے کر کے اڑے، اور جب افق کے برابر ہوئے تو پر کو جھٹکا دیا۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی پتھر کا ٹکڑا گرا، وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ تو کوئی خوبصورت سنگ ریزہ یہاں بھی گرا تھا اس زمانے میں جب یہاں آبادی نہیں تھی، اور آج یہ مسجد یہاں نور و نکھت بانٹ رہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی
علامہ مفتی عاصم صاحب نے مجھے بتایا کہ حفظ القرآن کا جو یہاں سلسلہ جاری ہے، وہاں بہت سارے بچوں نے فیض یاب ہو کر کے تکمیل کی منزلیں حاصل کی ہیں، اور شعبہ بنات بھی یہاں جاری و ساری ہے۔ اللہ اس مسجد کو، مسجد کے جملہ اراکین انجمن کو، مسجد کے نمازیوں کو، اس کی ہمسائیگی میں بسنے والوں کو، بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزرتا بھی ہے، اللہ اس کو بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔